والنجم إذا غوى. السلام علیکم قاری صاحب، طیب بول رہا میں. قاری صاحب سوال ہے کہ اللہ تعالی حدیث شریف دے اندر آندا ہے کہ بندہ ساری زندگی نیک اعمال کرتا رہنا ہے اور جنت دے بندے دے درمیان صرف ایک ہاتھ دا فیصلہ رہ جاتا ہے. کل نو تقدیر اللہ کوئی ایسی تقدیر کر دینے کہ بندہ دوزخی ہو جانا ہے. پھر دوبارہ دوسری ہے کہ ایک بندہ ساری زندگی گناہ کرتا ہے اور دوزخ دے اندر ایک ہاتھ دا فیصلہ رہ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کوئی ایسی تقدیر یا تدبیر کر دین کہ بندہ جنت بھی چلا جاتا ہے. پھر قاری صاحب ساڈے دے نظام سارے کہہ لو کہ ختم ہو گئے کہ اعمال اچھے یا برے دے فیصلہ اللہ کو لے بندہ دے اس قابل ہی نہ رہا ہے. بھی قاری صاحب یہ بارے کوئی روشنی یا کوئی تفصیل نال بیان کرو یہ کی آرڈر ہے، مہربانی. الحمدللہ یہ جڑا مسئلہ جی یہ تقدیر دا مسئلہ ہے، اور تقدیر دے مسئلے دے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دے اندر زیادہ بحث نہیں کرنی چاہیے. جتنا دے اندر تسی زیادہ بحث کرو گے اتنا ہی تسی جڑا نا پریشان ہوندے جاؤ گے اور ایمان تہاڈا متزلزل ہوندا جائے گا. یہ دے اندر جو بظاہر اللہ اور اس دے رسول نے بیان کر دیتا ہے اور تے ایمان رکھنا چاہیے. باقی رہی ہے جڑی بات کہ جڑی تساں فرمائی ہے کہ اگر یہ صورتحال ہے تو پھر بندے دے معاملات تے سارے او دے ہاتھ کچھ نہ رہا. جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی تو صحابہ نے بھی یہی سوال کیا کہ اللہ کے رسول جدوں سارا کچھ لکھیا جا چکے ہے اور جس طرح لکھیا اس طرح ہی ہونا ہے تو پھر ساڈے جڑے نمازاں روزے اور دیگر جڑے اعمال نے انہاں دا کی فائدہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ عمل کرتے رہو، کیونکہ ہر انسان دے واسطے وہ عمل آسان کر دیتا جاتا ہے جس واسطے پیدا کیتا گیا. یعنی اگر وہ جنت کی طرف جانا وہ مقدر ہے تو اللہ تعالیٰ دے واسطے جنت والے اعمال آسان کر دینا ہے. تو اس واسطے عمل کردے رہنا چاہیے، اپنی طرفوں کوشش پوری کرنی چاہیے، عمل کرنا چاہیے، باقی معاملات اللہ دے سپرد کر دینے چاہیے نے. اور قرآن مجید واضح لفظ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نیکی کرنے والا دا اجر کدی بھی ضائع نہیں کرتا. تسی خلوص نیت نال اگر نیکی کرتے رہو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تواڈے اجر نو ضائع نہیں فرمان گے. باقی جڑی بات یہ ہے کہ اس انسان دے اور جنت دے درمیان ایک بالشتہ فاصلہ رہ جاتا ہے تو وہ کوئی ایسا عمل کرتا ہے کہ وہ جنت کی بجائے اور جہنم میں چلا جاتا ہے. یہ مسئلہ جڑا نا تقدیر دا اینو سمجھن واسطے تھوڑی جی مثال ایک سمجھو. جس طرح ایک ٹیچر ہوندا ہے وہ اپنے سٹوڈنٹس دے متعلق یہ بات کرتا ہے کہ میرے علم اور میرے تجربے دے مطابق اے فلانا سٹوڈنٹ جڑا ہے نا وہ اچھے نمبراں دے اندر پاس ہوئے گا، فرسٹ پوزیشن حاصل کرے گا، اور اے جڑا بچہ اے مسا مر کے پاس ہوئے گا. تو وہ اسی طرح ہو جاتا ہے. تو کی خیال ہے تسی یہ آکھو گے کہ استاد دا قصور ہے، استاد نے چونکہ انج کر کے آکھیا سی تے لہذا جویں استاد نے آکھیا سی اونج ہونا ہی ہونا سی. اس طرح تو نہیں، استاد نے تے اپنے تجربے اور علم دی بنیاد تے بات کیتی ہے. ایک استاد دا تجربہ اور علم ہے کہ جی وجہ تو جس طرح آندا اس طرح ہو جاتا ہے. تو یہ استاد نو قصوروار نہیں گنیا جاتا، بلکہ اس طالب علم نو ہی قصوروار گنیا جاتا ہے کہ اگر وہ محنت کرتا ہے کامیاب ہو جاتا، انہیں محنت نہیں کی لہذا وہ کامیاب نہیں ہویا. اسی طرح اللہ رب العالمین دا علم جڑا نا وہ ایسا علم ہے کہ لا یحیطون بشیء من علمہ وسع کل شیء علما. اللہ تعالیٰ دا علم ساری کائنات نالوں وسیع ہے اور کوئی کائنات دی چیز اللہ دے علم دا احاطہ نہیں کر سکتی. لہذا اللہ تعالیٰ نے اگر کسی بندے دے جنتی ہوندا یا جنمی ہوندا جو فیصلہ فرمایا نا یہ اللہ نے اپنے علم دی بنیاد تے فرمایا ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان لاچار اور بے بس نہیں کیتا کہ تو ہن میں تینوں جنمی بنا دیتا تے تو ہن جنم وچ جانا ہر صورت دے اندر نہیں. مطلب یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ایسا علم جڑا وسیع ترین علم ہے جڑا احاطہ کائنات دی کوئی چیز نہیں کر سکتی، اس علم دی بنیاد تے اللہ تعالیٰ نے ایک خبر دیتی ہے کہ میرے علم دے مطابق اے فلانا بندہ جہنم میں جائے گا اور میرے علم دے مطابق فلانا بندہ جنت میں جائے گا. تو وہ اللہ نے خبر دیتی ہے، اللہ نے وہ دے اوتے حکم ٹھونسیا نہیں
کہ جڑا وہ آکھے کہ میں لاچار تے بے بس ہو گیا، اللہ نے کہہ دیتا تے لہذا ہن میں مجبور ہو گیا، نہیں، اللہ نے انہوں مجبور نہیں بنایا۔ قرآن مجید دے اندر اس تقدیر دے مسئلے نوں سمجھن واسطے اس آیت نوں بھی سمجھنا چاہیے۔ سورۃ طہ وچ اللہ نے فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ وجعلناه سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا۔ فرمایا اسا انسان نوں راہ وکھا دیتا ہے، ہن ایدی مرضی ہے وہ شکر کرنے والا بن جائے یا کفر کرنے والا بن جائے۔ یہ آیتاں جڑیاں نے اس بات دلالت کر دیا نے کہ اللہ نے انسان نوں اختیارات دیتے ہیں کسی حد تک، تے باقی جو فیصلے اللہ نے فرمائے نے وہ اپنے علم دی بنیاد تے فرمائے نے، اور وہ فیصلے کر کے اللہ نے یہ حکم ٹھونسیا نہیں، یہ اختیارات اپنی جگہ موجود نے، تو اللہ رب العالمین دا علم جڑا بہت وسیع ہے، جدا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا، اس علم دی بنیاد تے اللہ تعالیٰ نے دسیا کہ فلانا بندہ میرے علم دے مطابق وہ جہنم دے اندر جائے گا۔ تو یہ مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہد متعلق کیا کہہ دیتا ہے تو ہوں وہ اگر جہنم میں جانا تیرے چ اللہ دا قصور ہے، بندے دا قصور نہیں، اللہ نے صرف خبر دیتی ہے اپنے علم دی بنیاد تے، وہ بندہ جہنم میں اپنے اعمال دی وجہ تو جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ دے خبر دین دی وجہ تو نہیں جا رہا۔ اللہ عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ والنجم إذا غوى